یہ دیکھیں، یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ ایک ایسا وظیفہ جسے خود اللہ تعالیٰ نے بندے کو کرنے کو کہا ہے، وہ جو وظیفہ ہے وہ استغفار کا ہے۔ استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں فرمایا ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے، انسان کے دکھ درد جو ہوتے ہیں وہ دور نہیں ہو رہے ہوتے، تو اگر استغفار بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے جو پریشانیاں ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ استغفار ایک ایسا قیمتی وظیفہ ہے، اگر میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، میں نے کئی بار استغفر اللہ کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں استغفر اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ اس لیے ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ دیکھیں، ہم جو ہیں وہ بہت گناہ گار ہیں۔ آپ جو ہیں سوچیں کہ آپ الگ الگ طریقے کے وظیفے پڑھیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگ رہے تو ہمارے عمل جو ہیں وہ کیسے قبول ہوں گے۔ تو استغفار جو ہے وہ مطلب ایک ایسی میڈیسین ہوتی ہے نا جو ہر بیماری کے لیے کام آتی ہے، ہر درد کی دوا ہوتی ہے۔ استغفار بھی وہی چیز ہے۔ استغفار ایک ایسی میڈیسین ہے ہمارے لیے کہ وہ جو ہے ہر ایک ہماری پریشانی کا جو سولیوشن ہے وہ صرف استغفر اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ ہم سوچیں گے 10,000 طریقے کے ہم جو وظیفے یوٹیوب سے چھان چھان کر پڑھ لیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ استغفار ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو پھر جب ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرنے لگتے ہیں۔ اور استغفار کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ 2 سے 3 دن کے اندر ہی آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم کرنے لگ جاتا ہے۔ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بار قرآن کے اندر بتایا ہے۔ استغفار وہ واحد چیز ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ استغفار اگر پڑھو گے آپ تو آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور استغفار سے ایسے آپ کے میریکلز ہوں گے، ایسے آپ کے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں، جو مطلب آپ سوچتے ہیں کہ وہ کوئی سولیوشن اس کا ہے ہی نہیں، کوئی آپ کو راستہ مل ہی نہیں رہا کہ کیسے یہ ہمارے جو مسئلے ہیں یہ سولو ہوں گے، تو استغفار سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے، ایسے لوگوں کو آپ کے لیے مدد کے لیے بھیجیں گے کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے اور آپ خود سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ چیزیں تو میرے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ رزق ایسے آئے گا آپ کا، مطلب رزق آپ سوچیں گے کہ مطلب 3-4 دن ہی پڑیں گے آپ کا، سچے دل سے اگر پڑھیں گے تو مطلب آپ جو سوچیں کہ ہم نے صرف استغفار کر لیا، ہمارا مطلب مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈیلی 7,000 بار پڑھ رہے ہیں، ڈیلی ہم 10,000 بار پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم تو سالوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمارا جو استغفار ہے وہ ہمارے ساتھ تو کوئی میریکل ہو ہی نہیں رہے۔ آپ لوگ جو میریکل اسٹوریز بتاتے ہو ہمارے ساتھ ایسے میریکل نہیں ہو رہے۔ تو وہ میریکل ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو سچے دل سے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ٹائم جو ہوتا ہے، جیسے 7,000 بار آپ بالکل دل لگا کر استغفار نہیں پڑھ پا رہے، آپ کم سے کم 100-200 بار جو استغفار ہے وہ سچے دل سے پڑھیں اور پھر گناہوں کی معافی مانگیں۔ باقی 7,000 کی جو کوانٹٹی ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کمپلیٹ کر لیں تو وہ بھی جو ہوگا آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا۔ اگر آپ سوچیں گے ہم صرف بنا دھیان کے استغفار پڑھتے جا رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، ہم نہ گناہوں کو چھوڑنا چاہ رہے، نہ ہم گناہوں سے توبہ کر رہے، تو آپ کا استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ استغفار پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جو مشکلات مسلط ہیں اور آپ نے جو گناہ کیے ہیں اور آپ کے جو گناہ ہیں، اس آپ کی جو زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں وہ گناہ کے ذریعے ہی وہ پریشانیاں آپ کے اوپر مسلط ہوئی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر گارنٹی دے رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے میں تمہارے اوپر بارشیں کروں گا۔ مطلب بارشیں وہ والی بارشیں نہیں، رحمت کی بارشیں جس میں آپ کا رزق بھی آتا ہے، آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور جو انسان اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود گارنٹی دے رہا ہے تو ہم کیوں 1000 طریقے کے وظیفوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، 1000 طریقے کے وظیفے جو ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگ کر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ استغفار جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو آپ صرف دن میں اگر 10 منٹ بھی کرتے ہیں، آپ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں کرتے، اور صرف آپ 10 منٹ بیٹھ کر استغفار کو سچے دل سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اب جو ہے استغفار میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں جو میرے جو گناہ ہیں وہ میں گناہ آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ ہونے والے گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں نے جتنے بھی میری جو گناہ کی زندگی تھی وہ میں نے چھوڑ دی ہے۔ اگر آپ ایسے کر کے کثرت سے استغفار پڑھیں گے تو استغفار آپ کے لیے ہر طریقے کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا،
اور استغفار دیکھیں میں بتا رہی ہوں، جیسے آپ ایک تعداد مانگتے ہیں لوگ کہ ہم کتنی بار استغفار پڑھیں، تو آپ جو ہے وہ 1200 بار استغفار کم سے کم ڈیلی پڑھیں، ایک کثرت میں آ جائے گا وہ۔ اور 1200 کی جو ضروری نہیں ہے کہ آپ 1200 بار ہی پڑھیں، لیکن ایک آپ ٹارگیٹ اگر لے لیتے ہیں 1200 کا یا 7000 کا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی لگ جاتا ہے پڑھنے میں کہ آج ہمیں یہ کوانٹٹی پوری کرنی ہے۔ تو آپ استغفار پڑھنے سے پہلے آپ جو ہے درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا کوئی سی بھی درود پڑھ لیں، ایک ایک بار ہی پڑھ لیں، 10 12 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شروع میں اور آخری میں درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پھر آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں درود شریف جو ہے وہ بھی استغفر اللہ سے زیادہ بینیفیشیل ہے۔ درود شریف بھی ہمارے لیے وہی کام کرتی ہے جو استغفار کرتا ہے۔ درود شریف ہمارے درجات کو بلند کرتی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے، ہمارا جو جتنے بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے سولیوشن ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری میں نے میریکل اسٹوری درود ابراہیم کی بھی ڈالی ہیں، اور الگ الگ طریقے کی جو درود شریف ہیں ان کی بھی ڈالی ہیں۔ اگر آپ درود شریف کے ساتھ استغفار پڑھیں گے تو آپ کے جو مسئلے ہیں وہ اور زیادہ جلدی سولو ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ اگر انسان جو ہے ایک بار اللہ تعالیٰ سے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے 1200 بار جو استغفر اللہ ہے وہ بہت سارے بار شیئر کیا ہے کہ آپ کو کس کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں 1200 بار استغفار۔ آپ 10 ڈیز کا ایک بار چیلنج لے کے دیکھیں، آپ ایک بار اپنے آپ میں بولیں کہ میں 10 ڈیز کا چیلنج لے رہا ہوں اور میں 1200 بار ڈیلی استغفار پڑھوں گا۔ پھر آپ دیکھیں گے پہلے دن جو ہے آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہوگا، اور پھر 2-3 دن آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے رزق میں آپ کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ 5-6 دن تک 5-6 دن کی جو تعداد ہے وہ مکمل کر لیں گے، 5-6 دن بعد جو ہے آپ کے مسئلے آپ کو سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ بالکل سچے پکے دل سے اللہ تعالیٰ سے آپ کے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو آپ اگر ایسے پڑھیں گے تو آپ کو دیکھنا 10 دن کے اندر ہی آپ کو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے ساتھ میریکل ہو رہے ہیں۔ آپ کو استغفر اللہ جو ہے 10 دن کے بعد بھی پڑھتے رہنا ہے۔ یہ تو ہم ایک چیلنج اس لیے لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک دل لگے استغفار پڑھنے میں، اور آپ کو پتہ چلے کہ استغفر اللہ سے سچ میں میریکل ہوتے ہیں۔ اور استغفر اللہ آپ 10 دن کے بعد بھی آپ 1200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ لائف ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف 12-13 دن پڑھ لیا، ہمارا کام ہو گیا تو چھوڑ دیا۔ آپ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیں جیسے آپ کھانا پینا سونا جاب کرنا یہ سب جو آپ کی لائف کا حصہ ہے نا، اس میں آپ استغفر اللہ کو بھی انکلوڈ کر لیں، تو آپ کے پاس جتنی بھی جو دعائیں ہوں گی وہ آپ کی بن مانگے ہی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا اگر آپ استغفر اللہ کو اپنی لائف کا ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو ہے ہمیشہ مدد حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ سولو نہیں ہو رہی، انہیں کوئی سولیوشن نہیں مل رہا، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں، بیمار ہیں، مصیبتوں کے شکار ہیں، یا الگ الگ مسئلوں میں پریشان ہیں، تو ان کو یہ آپ شیئر کر دیں تاکہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سولو ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ کے ذریعے دوسرا جو بندہ ہے پریشان وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔